امتیاز آپا، نفلی عبادات کے فضائل آج کا جو ہمارا موضوع ہے، میں چاہوں گی کہ یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ نفلی عبادات کسے کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ہونے کا مقصود بتایا کہ انسان کو اشرف المخلوق بنایا تو کس لیے؟ اپنی بندگی کے لیے۔ بے شک، سبحان تو یہ اللہ۔ یاد رہنا چاہیے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، عبادت وہ ہے جس سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام لے، یاد کر اس کو، سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جاؤ، یعنی ہتھ کار ول دل یار ول، کہ سب سے ٹوٹ جاؤ، تمہارا دل نہ لگے ان لوگوں میں، نہ ان رشتوں میں، نہ اس دنیا میں، اور تم اس اللہ کو یاد کرتے رہو۔ یہ یاد کرنا اس کو ہر لمحہ، یہ نفلی عبادت ہے۔ پھر آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ بندے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کے محبوب بندے، وہ راتوں کو بسر کرتے ہیں۔ راتوں کو کیسے وہ گزارتے ہیں؟ کبھی سجدہ کرتے ہوئے، کبھی قیام کرتے ہوئے، سجدًا وقیاما، یہ ان کی رات گزرنے کا حال بیان کیا گیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا، مناجات کا ذکر کیا، ان جگہوں کا ذکر کیا جہاں ان کے قدم لگ گئے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے وہ اعمال ہیں جو فرض نہ کیے، کہ ہاں میرے پیارے ہونا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو تو آؤ اس راہ پر چلو جو اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لیٹ بھی جاتے ہیں نا، پہلوؤں کے بل بھی ہوتے ہیں، تو تب بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ تو نفلی عبادات سے مراد ہر وہ ذکر ہے جو اللہ نے فرض نہیں کیا، مگر بندہ اللہ کے قرب کو پانے کے لیے ذکر میں رہتا ہے، اس کی عبادت میں رہتا ہے، اس کی بندگی میں رہتا ہے، تو اسے ہم نفلی عبادت کہتے ہیں۔ فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ امتیاز آپا، نفلی عبادات کیوں ضروری ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ چونکہ اس نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اب اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے بندہ مومن کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ وہ اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان مبارک حدیث قدسی ہے، میرا بندہ قرب نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے، اب نوافل کے ذریعے یا فرائض کی بات نہیں ہو رہی، نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، یہاں تک حدیث قدسی کے الفاظ مبارکہ ہے کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ تو آپ غور کریں، جس میں سلیم فطرت ہے، قلب سلیم ہے جس کا، وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ مجھے بھی وہ عطا ہو قرب، کہ اللہ میری بھی آنکھ کے اندر ایسے سما جائے۔ تو جب ایسی چیزیں قربت کی باتیں ہوں، وصل یار کی باتیں ہوں، اس کے دیدار کی باتیں ہوں، اس کی رؤیت کی باتیں ہوں، اس کے انوار اور تجلیات کی باتیں ہوں، حجابات کے ہٹ جانے کی باتیں، تو بندہ خدا کیوں نہ چاہے گا کہ وہ قیام طویل کرے، وہ سجدہ طویل کرے، وہ نفلی عبادات کا اہتمام کرے، تاکہ اس محبوب کو پا سکے، اس کے قرب کو پا سکے، اس کو راضی کر سکے۔ امتیاز آپا، حدیث مبارکہ کی روشنی میں نفلی عبادات کے حوالے سے فرمائیے گا کچھ۔ یہ بھی حدیث قدسی ہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام ایک استغفار کی بات آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، کہیں فرماتے ہیں 100 بار سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اتنی دیر نہ کھڑے ہوا کر۔ تو صحابہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، امت کو بھی بخشنے کا وعدہ کر لیا اللہ نے معراج کی رات، اب آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اتنی رات دیر تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے؟ تو آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے آقا علیہ السلام محبوبیت کے اس مقام پر فائز ہیں کہ آپ اگر نہیں بھی کرتے عبادت تو آپ کو وہ مقام مل چکا روز ازل سے۔ سبحان اللہ، بے شک ارواح انبیاء کو بلایا جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھائی جاتی ہے،
تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محبوبیت پر فائز ہوتے ہوئے اس قدر اہتمام کرتے ہیں نمازوں کا، روزوں کا. شعبان کے روزے آپ اتنی کثرت سے رکھتے ہیں. شعبان کے روزے، رمضان کے تو فرض ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں. بھی اتنے آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. آپ پیر کو روزہ رکھتے تھے، آپ جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سے تعلق ایسا تھا کہ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جس میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں من انت، تو کون؟ فرماتی ہیں انا عائشہ، میں عائشہ ہوں. تو آپ فرماتے ہیں من عائشہ، عائشہ کون؟ یعنی آپ اللہ کے ساتھ تعلق میں اس قدر محو ہیں، اس قدر آپ دنیا سے بے خبر ہو کر اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جس میں اس قرب میں ہے کہ کوئی ملک، کوئی فرشتہ کا بھی گزر نہیں ہے اس جگہ پر. اور یہ مقام آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندگی کی وجہ سے نہیں ملا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ہمارے جو اعمال ہیں ہمیں سیرت مبارکہ سے سبق لینا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، بتائی ہوئی سیرت پر عمل کرنا ہے.